ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوال یہ ہے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چند اہم کانسپیرسی یعنی سازشیں اور اس کے ذمہ داران اور اس کا رزلٹ۔ اس وقت جو یہاں دو شخصیات بیٹھی جن میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام جب میں لوں گا تو یقیناً آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ہسٹری میں ایک بہت کنٹروورشل نام بھی رہا لیکن ایک بڑا نام بھی رہا، اور آج جو الزامات ان پر لگائے گئے اور وہ باتیں جو آج یہ بتائیں گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ الزامات صحیح تھے جو کانسپیرسی کے حوالے سے لگائے گئے، اور وہ جو شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو آج وہ بات کرے گی وہ کیا باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دو اہم شخصیت کو آن لائن بھی لیں گے، اور میں آپ سے تعارف کراتے ہیں میرے اس وقت اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیت ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب بریگیڈیئر امتیاز صاحب۔ بریگیڈیئر امتیاز صاحب سابق ڈی جی آئی بی ISI انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج رہے 11 سال۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب۔ حیدر عباس رضوی صاحب ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، جس کے اگینسٹ بھی بڑی کنسپیرسی ہوئی ہے، تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین یہ تو وہ دو شخصیتیں، اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب اور جنرل نصیر اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے گفتگو کے دوران، جو کہ کور کمانڈر کراچی تھے۔ اس وقت ہم بات کریں گے جناب بریگیڈیئر امتیاز صاحب سے۔ بریگیڈیئر امتیاز صاحب، سب سے پہلا کوئسچن میرا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس پر بڑی بات ہوتی ہے، آج عوام اور پوری دنیا آپ کی بات سن رہی ہے، آپ کی سچ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سچ بولتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بچے، ہم سب پاکستانی، اور وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیا وہ بھی، اور پوری دنیا۔ یہ بتائیے IGI آپ نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا؟ IGI جو بنائی تھی صرف میں نے نہیں بنائی تھی، بلکہ IGI جو بنائی گئی تھی وہ متفقہ سوچ اور فیصلہ تھا اس وقت کے صدر مملکت غلام اسحاق خان صاحب، اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ، DGISI جنرل حمید گل، اور یقیناً میں بھی اس میں شامل تھا۔ بہاولپور کریش کے بعد ملک میں ایک ویکیوم خلا پیدا ہو گیا تھا، اور اس خلا کے اندر یہ سوچ تھی کہ جو الیکشن آنے ہیں اس الیکشن میں دو گروپس کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، ایک ہے دائیں بازو کی پارٹیاں اور دوسری ہیں بائیں بازو کی پارٹیاں۔ جو تو بائیں بازو کی پارٹی تھی وہ بیسیکلی متحد تھی، مثلاً کون سی بائیں بازو کی؟ اس میں پیپل پارٹی جی، اور ان کی الائڈ پارٹی، ٹھیک ہے۔ اور جو دائیں بازو کی پارٹیز تھیں مثلاً مسلم لیگ، جماعت اسلامی، سمیع الحق گروپ، فضل الحق گروپ، یہ جو پارٹیز تھیں، اور یہ جو دائیں بازو کی پارٹیز تھی ان میں نفاق تھا، یہ متحد نہیں تھی۔ تو پہلی سوچ تو یہ تھی کہ دائیں بازو کی پارٹیوں کو متحد کر کے، تاکہ دو دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کے درمیان کلیئر کٹ الیکشن میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ ایک تو بنیادی یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی سوچ تھی کہ اس فیصلے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں کہ بے نظیر کا راستہ روکا جا سکے۔ یہ تو بنیادی وجوہات تھی۔ اس سے IGI فارمیشن کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکا جا سکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے نام لیا، غلام اسحاق خان کا بھی لیا آپ نے حمید گل صاحب کا بھی نام لیا، وہ کون سے پولیٹیکل لوگ تھے جو اس کا حصہ بنے؟ وہ جماعت اسلامی۔ کون؟ جماعت اسلامی، بیسیکلی تو جماعت اسلامی ایز اے پارٹی سا بنی، لیکن کوئی تو ایک ہوگا نا جو کچھ کام کر رہا ہوگا آگے اس بڑھ میں کے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے قاضی حسین احمد صاحب، پروفیسر خورشید احمد صاحب اور پروفیسر عبدالغفور صاحب شامل تھے، ٹھیک ہے، مولانا سمیع الحق شامل تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف شامل تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگرچہ وہ ڈائریکٹلی تو پارٹی میں نہیں تھے لیکن
ملک نسیم حیر بھی جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے وہ بھی شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ جو پارٹیز کی لیڈرز تھی لیڈرشپ وہ یہ لوگ شامل تھے. یہ جو بات کہی جاتی ہے اس میں کہ اسلم بیگ صاحب کی انوالومنٹ رہی اس میں، کیا یہ بات صحیح؟ بالکل صحیح ہے. چونکہ میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک متحدہ فیصلہ تھا، اور اس متحدہ فیصلہ میں بنیادی طور پہ صدر مملکت اس وقت کے غلام اسحاق خان، اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف، DGISI جنرل حمید گل اور میں، ہم چاروں شامل تھے. یہ چاروں شامل تھے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما شامل تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکا جائے، ورنہ وہ واضح اکثریت سے الیکشن جیت سکتی تھی. میں جو اگلا سوال کرنا چاہتا تھا، بڑے پیسے آئے تھے اس میں، تو یہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور یہ کہاں کہاں دیے، کس کو دیا، آپ کو کتنا پیسہ ملا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا اور نہ میں پیسے لینے والوں میں سے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ آیا تھا کہاں سے آیا تھا؟ یہ ایوان صدر سے پیسہ آیا تھا، اور پیسہ آیا تھا صرف اس IGI کے جو پبلسٹی کمپین تھا اس کے لیے پیسہ آیا تھا. اور اس پیسے کی جو تقسیم کی گئی تھی وہ یوں کی گئی تھی کہ ایک تو سینٹرل کمیٹی بنائی گئی تھی کمپین سینٹرل لیول پہ چلانے کے لیے، اور اس کمیٹی کے اندر جماعت اسلامی کے ریپ اور مولانا سمیع الحق اور ملک نسیم حیر شامل تھے. اس کے علاوہ جو 3 صوبے تھے، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان. بہت اہم کوئسچن پہ، اور وہ کوئسچن یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس ایشو پہ متحدہ قومی موومنٹ سے بھی بات کرنی تھی، کی گئی کہ آپ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکے. یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے یہ ذمہ داری یوں نہیں دی گئی تھی کہ پیپل پارٹی کا راستہ روک کر جائے. یہ درست ہے کہ میں نے الطاف حسین صاحب سے 90 کے اوپر آرڈرز کے تحت، اپنے سینئرز کے آرڈرز کے تحت ملاقات کی، اور وہ ملاقات میری تقریباً ان کے ساتھ 5 گھنٹے جاری رہی، اور ہم نے بڑی تفصیل سے تمام حالات کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کے خیالات کو سنا. اور میرا جو موقف تھا میں نے ان کو پیش کیا، اور یہ میں نے سجیسٹ کیا کہ اس الیکشن کے اندر آپ یہ دائیں بازو کی جو پارٹیز ہیں جو ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں. ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی، کیا رزلٹ آیا آپ کی اس ملاقات کا؟ انہوں نے واضح طور پہ اس سے فائنلی انکار کر دیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. بہت زیادہ کنٹروورشل بات تو نہیں ہے، لیکن جو آپ نے گفتگو سنی اس پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں، سندھ سے تھے، 88 میں آپ الیکشن لڑ رہے تھے. یہ کانسپیریسی سامنے آئی، یہ سازش سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے. آپ نے اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیا تھا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں مختصر؟ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھی یہ بات کہ کیونکہ MQM کے جو بنیادی جو خیالات تھے، ہم سینٹر لیفٹ جماعت ہمیشہ اپنے آپ کو تصور کرتے رہے، اور ہمارے لیے قدرے یہ بات مشکل تھی کہ ہم کسی ایسی جماعت کو سپورٹ کریں، اور خاص طور پر جو ایکسٹریم رائٹ جماعتیں ہیں جو بعد میں جنہوں نے آگے چل کے پاکستان میں ایک افریت کی شکل حاصل کی، اور پھر وہ سارے طالبان اور دہشت گردی اور وہ ساری ایک لیگیسی ان کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھی. تو اس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کا بڑا واضح موقف تھا. بریگیڈیئر امتیاز صاحب خود وہاں پر انہوں نے جیسے فرمایا کہ وہاں تشریف لے گئے، مگر ہم نے اس بات سے بالکل یکسر انکار کیا تھا کہ ہم جو ہے کسی بھی طور پر رائٹس جماعتوں کا ساتھ دیں گے. بلکہ سندھ کا بیس تھا، ایک بہت بڑی تفریق ہمیشہ رکھی گئی تھی دیہی سندھ اور شہری سندھ میں، تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اس خلیج کو پاٹیں. اور ایک بار پھر جو MQM نے لیکن آپ نے ایک اسٹیٹ پر، ایک جگہ پر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کو یا IGI کو سپورٹ کیا تھا جب آپ حکومت میں تھے، کچھ اختلافات ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ضمن میں ایک معاہدہ کراچی جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا تھا.